پھپھو بہت امیر تھی مگر ان کا بیٹا پاگل تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی اسے شادی نہیں کرتا۔ اس بار پھپھو نے انعام رکھا کہ جو لڑکی میرے بیٹے سے شادی کرے گی اسے میں سونے میں تول دوں گی اور پیسے بھی نقد دوں گی۔ ابا نے جب سنا تو لالچ میں آ گئے اور مجھے ہی بیاہ کر دے دیا، مگر شادی کی رات شوہر نے کمرے میں آتے ہی مجھے سلام کیا اور پھر نماز پڑھنے کے بعد مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دیا۔ میں بہت خوش ہوئی کہ میرا شوہر تو بالکل ٹھیک ہے، اور جب صبح خوشی خوشی کمرے سے باہر نکلی تو ہوش فنا ہو گئے۔ جب پھپھو بولی کہ بیٹا معاف کر دو، اب تم ہی اپنے پاگل شوہر کو سنبھالو، رات بھر گھر سے غائب رہا، ابھی صبح ہی پڑوسی پکڑ کر لایا ہے اسے۔ ابو گھر آئے تو بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ امی سے بولے کہ شگفتہ مبارک ہو، احسن کو میڈیکل کالج پڑھانے کا انتظام ہو گیا ہے، اب ہمارے بیٹے کا ہر سپنا پورا ہوگا۔ میں کمرے سے بھاگ کر باہر آئی اور بولی کہ ابو یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ اب تو مجھے یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیں گے نا؟ ابو نے میری طرف بڑے غور سے دیکھا، پھر میرے دونوں ہاتھ تھام کر بولے دفعہ مارو تم یونیورسٹی کو، میں تمہیں یوں خوار ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ احسن تو چلو لڑکا ہے، یہاں وہاں دھکے کھاتا پھرے تو پریشانی تو نہیں ہوگی نا، مگر میری پیاری اسما تمہارے لیے میں نے بہت بہتر سوچا ہوا ہے۔ میں تمہاری شادی ایسے گھر میں کروں گا کہ تو راج کرے گی۔ یہاں تو تیری امی تم سے برتن دھلوا لیتی ہے، اگلے گھر جا کر تو خود اٹھ کر پانی بھی نہیں پیے گی۔ امی نے ابو کی باتوں میں مداخلت کی تھی۔ وہ بولیں کیا ہو گیا ہے ریاض، کیوں بچی کو بلا وجہ خوش فہمی میں ڈالتے ہو؟ میں نے تو سنا ہے کہ سسرال میں کام تو وزیروں کی بیٹیاں بھی کرتی ہیں، تم نے ایسا کون سا رشتہ ڈھونڈ لیا ہے اس کے لیے جو اس کو اتنے بڑے بڑے خواب دکھا رہے ہو؟ ابو بولے شگفتہ میری بہن ہے نا سلمہ جو لندن میں بیاہی گئی تھی، وہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے پاکستان آ رہی ہے، بس یہ سمجھ لو کہ ہماری بیٹی کے وارے نیارے ہونے والے ہیں۔ امی ایک دم سے پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ بولی کہ فیاض مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہرگز اتنا بڑا ظلم کرنے نہیں دوں گی۔ ابو امی کو گھور کر بولے کہ شگفتہ فکر نہ کرو، سلمہ پاکستان شفٹ ہو جائے گی، تمہاری بیٹی پردیس نہیں جائے گی۔ اتنا کہہ کر ابو بولے جاؤ جا کر میرے لیے چائے بنا دو۔ میں چائے بنانے کچن میں چلی گئی تو مجھے پیچھے سے امی اور ابو کی تو اور میں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، جبکہ میرا دھیان ان کی طرف نہیں تھا۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر ہی خوش ہو رہی تھی کہ میری زندگی تو واقعاً بدلنے والی ہے۔ اگر میری شادی پھپھو کے بیٹے کے ساتھ ہو جاتی ہے تو میں مہارانیوں کی طرح عیش کروں گی۔ میں نے بھی یہ سن رکھا تھا کہ میری پھپھو کا بیٹا عادل بڑا ہینڈسم ہے۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہونے لگی تھی کہ نہ جانے پھپھو مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند بھی کریں گی یا نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں دعائیں بھی کر ڈالی تھی۔ میں چائے بنا کر باہر نکلی تو ابو صحن میں اکیلے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں سارا ماجرا سمجھ گئی تھی۔ یقیناً ابو اور امی کی جھڑپ ہو چکی تھی جس کی وجہ سے امی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد پھپھو اور ان کا بیٹا لندن سے واپس آ گئے تھے۔ پھپھو ہمارے لیے ایسے مہنگے مہنگے تحائف لے کر آئی تھیں کہ میرے تو منہ سے رال ٹپکنے لگی تھی۔ میں امی سے بولی کہ شادی کے بعد ان سب چیزوں کی مالکن میں بن جاؤں گی، پھر آپ دیکھنا ہمارے رشتہ دار جل کر کیسے کباب بن جائیں گے۔ امی غصے سے بولی کہ باپ کی طرح تو بھی لالچی ہے، میری ماں تو اس رشتے کے لیے انکار کر دے۔ میں اچھلی تو پڑی تھی۔ میں بولی کہ کیسی ماں ہیں آپ؟ مائیں تو اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے رشتے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہیں تھکتی، اور ایک آپ ہے کہ مجھ سے میری خوشیاں چھیننے کے در پہ ہیں۔ امی خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے اپنے الفاظ پر پچھتاوا ہوا تو امی سے معافی مانگ لی۔ انہوں نے مجھے معاف تو کر دیا، مگر اس کے بعد انہوں نے عادل کے رشتے کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہیں کی، حتیٰ کہ میری شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھیں۔ امی بس غمزدہ سی تھیں۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ میری رخصتی کا سوچ کر پریشان ہو رہی ہیں۔ یوں میری رخصتی کا دن بھی آ گیا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر میری رشتہ دار آنٹیاں مجھے دیکھ دیکھ کر ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پسر کر رہی تھیں۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، مگر مجھے تو یہ لگا کہ وہ مجھ سے حسد کر رہی ہیں۔ میں نے عادل کی ایک جھلک بھی نہ دیکھی اور میری رخصتی بھی ہو گئی۔ پھپھو میری واری صدقے جا رہی تھیں۔ پھپھو مجھے جہازی سائز بیڈ روم میں بٹھا کر خود باہر نکل گئی۔ میں تو یہ دیکھ کر پھولے نہ سما رہی تھی کہ میرا بیڈ روم کتنا خوبصورت ہے۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ میرا شوہر میرے کمرے میں داخل ہوا تو میری سانسیں اٹک رہی تھیں۔ عادل میرے روبرو آ کر بیٹھ گئے اور میرا حال احوال معلوم کرنے لگے۔ وہ اتنی پیاری باتیں کر رہے تھے کہ چند ہی لمحوں میں میری ہچکچاہٹ ختم ہو چکی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر پہلی بار اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا تو نظریں جھکانا ہی بھول گئی تھی۔
بہت ہی کامل سی شخصیت تھی عادل کی۔ وہ باتوں باتوں میں مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ شادی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے؟ تو میں نے سر ہلا دیا۔ پھر انہوں نے مجھے منہ دکھائی میں ایک پھول تحفے میں دیا تو میرا منہ بن گیا۔ میں نے سوچا کہ کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہے مگر دل کتنا چھوٹا ہے۔ وہ شاید میرے منہ کے زاویے دیکھ کر میرے دل کی بات بھانپ گئے تھے۔ تبھی زور سے قہقہ لگا کر ہنسنے لگے، پھر بولے کہ فکر نہیں کرو دلہن، صبح منہ دکھائی کا قیمتی تحفہ مل جائے گا۔ عادل نے اس رات ایک بار بھی مجھے میرے نام سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے بار بار دلہن کہہ کر پکار رہے تھے۔ مجھے ہی ان کا یہ انداز بہت اچھا لگا تھا۔ عادل کے ساتھ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ زندگی پھولوں کی سیج ثابت ہوگی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس رات کے بعد میری زندگی میں سب کچھ تہس نہس ہونے والا تھا۔ میں صبح سو کر اٹھی تو میرے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا تو کمرے میں عادل موجود نہیں تھے۔ میں نے اٹھ کر شاور لیا اور خوبصورت سا کامدار میرون سوٹ پہن لیا۔ میں تیار ہو کر صوفے پر بیٹھ کر عادل کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ بہت دیر بعد میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو پھپھو کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ ان کے ساتھ ایک نیم دیوانہ سا لڑکا بھی موجود تھا۔ پھپھو بولی کہ اسماء معاف کرنا مجھے، مگر اب میں مزید یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی۔ یہ پکڑو اپنے پاگل شوہر کا ہاتھ، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ رات بھر میں تو باہر لاؤنج میں بیٹھی سک کر کانٹا ہو چکی تھی، مگر تمہیں اس لیے نیند سے نہیں اٹھایا کہ چلو پہلی رات ہے، تم تھکی ہوگی، یہ سنبھالو اپنے شوہر، اور ہاں یہ منہ دکھائی کی انگوٹھی بھی پکڑو۔ پھپھو کی باتیں سن کر میرا دل دہل گیا تھا۔ میں کبھی عادل کی طرف دیکھ رہی تھی تو کبھی پھپھو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے ہیرے کی انگوٹھی زبردستی میرے ہاتھ میں پہنا دی اور خود باہر چلی گئی، جبکہ میں سائڈ ٹیبل پر پڑے گلاب کے پھول دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے گرا لیا تھا۔ نہ جانے کل رات کس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا اور خود کو عادل کہتا رہا، مگر اب سامنے کھڑے عادل کو دیکھ کر میں تو عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ دیوانہ سا لڑکا، منہ سے ٹپکتی رال اور نیند سے بوجھل آنکھیں، اس نے خود کو بیڈ پر گرا لیا اور بولا کہ اسماء تم میری بیوی ہو نا؟ کل ہماری شادی ہو گئی، مگر میرا دل کر رہا تھا کہ میں سڑکوں پر بھاگتی گاڑیاں دیکھوں، اس لیے میں رات بھر گھر نہیں آیا۔ اب نیند بھی آ رہی ہے، مگر تم فکر نہ کرو، میں سو کر اٹھوں گا تو تمہیں بھی اپنے ساتھ گاڑیاں دکھانے لے جاؤں گا۔ وہ باتیں کرتا کرتا سو گیا، جبکہ میری نظریں اب بھی اس پھول پر ٹکی تھیں جو مجھے منہ دکھائی کے تحفے کے طور پر ملا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں زار و قطار ہونے لگی تھی کہ یہ میرے ساتھ تقدیر نے کیسا کھیل کھیلا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے، مگر چپ ہی رہ گئی۔ روتے روتے مجھے ہچکی لگ گئی، نہ جانے کتنے گھنٹے میں یوں ہی روتی رہی۔ تب مجھے ملازمہ بلانے آئی۔ وہ بولی کہ بیگم صاحبہ آپ سے آپ کے والدین ملنے آئے ہیں۔ میں بھاگ کر باہر نکل گئی۔ میں امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ امی بولی کہ کیا بات ہے میری بچی، یوں رو رو کر میرا دل چھلنی مت کرو۔ میں بولی کہ امی میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے، عادل تو پاگل ہے، پھپھو نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہی دھوکہ کر ڈالا۔ امی ایک دم سے پھنکار کر بولی نہیں بیٹی، تمہاری پھپھو نے کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں کیا، بلکہ تیرے باپ کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن گئی تھی۔ یہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ تیرے باپ نے اپنے بیٹے کی میڈیکل کالج میں پڑھنے کی خواہش پوری کرنے کے لیے تمہیں قربان کر دیا۔ تمہاری پھپھو کی سالوں سے خاندان بھر سے اپنے پاگل بیٹے کے لیے رشتے مانگ رہی تھی، مگر کسی نے ہاں نہیں کی، تو پھپھو نے لالچ دے دیا کہ جس نے اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کروا دی میں اسے سونے میں تول دوں گی۔ اتنی سی بات پر تیرے باپ نے تجھے فروخت کر دیا بیٹی۔ میں نے بڑی بے یقینی سے ابو کی طرف دیکھا۔ ابو بولے کہ اسماء اپنی ماں کی باتوں میں مت آ، میں نے تو تیری خوشیوں کی خاطر یہ رشتہ قبول کیا تھا۔ مانا کہ لڑکا پاگل ہے، مگر یہ سوچ، یہ حویلی اب تیری ہے، اب تو اس کی مالکن ہے، جو جی میں آتا ہے کھا پی۔ میں بولی کہ ابو جب دل میں خوشی نہ ہو تو کیا کھانا پینا، آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، اب ہمارا رشتہ ختم، نہ میں آپ کی بیٹی اور نہ ہی آپ میرے والدین۔ میں اتنا کہہ کر باہر نکل آئی تھی۔ پیچھے سے مجھے امی کے رونے کی آواز آتی رہی۔ مجھے ملازمہ نے بتایا کہ پھپھو بلا رہی ہیں۔ میں پھپھو کے کمرے میں گئی تو وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ وہ بولی کہ اسماء مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے بھائی نے اپنی ہی بیٹی کو یہ نہیں بتایا کہ عادل پاگل ہے، میں تو یہ سمجھی تھی کہ تم نے اپنی مرضی سے ہی شادی کی ہے۔ میری بچی میں تم سے شرمندہ ہوں، مگر تمہیں ایک بات بتاؤں کیا؟ عادل کا علاج چل رہا ہے، ڈاکٹرز پر امید ہے کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔